الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم ناظرین، دا وائس آف قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، اس وقت ملک کے اندر حجاب کے اوپر بہت سارے طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ حجاب کیا ہے؟ اسلام میں حجاب کیوں ہے؟ کیا پردہ واقعی دیش کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہونے والا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ فزیکل اسٹرکچر پر بنایا۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ زیادہ بنایا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ماس پیشیاں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، آواز بھاری ہوتی ہے، اسٹرگل کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور عورت کے اندر ہم دیکھیں گے بالکل فزیکل اسٹرکچر اس کا الگ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹروجن ہارمون بنائے ہیں، پرولیکٹن ہارمون بنائے ہیں، پروجسٹرون ہارمون بنائے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مزاج میں نرمی رکھتے ہیں، اور نرم آواز ہوتی ہے عورتوں کی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بچہ جننے کی طاقت ہوتی ہے عورت کے اندر، جو کہ مرد کے اندر نہیں ہوتی۔ بچوں کی پرورش کرنے کی طاقت ہوتی ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو کہ مرد کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی فطرت بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو چھوٹا بچہ بوائے ہوگا اس کو کھلونے الگ طرح کے پسند آتے ہیں، اور جو چھوٹی بچی گرل ہوگی اس کو کھلونے الگ طرح کے پسند آتے ہیں۔ بوائے کو کار اچھی لگتی ہے، بندوق اچھی لگتی ہے، تلوار اچھی لگتی ہیں، اور لڑکیوں کو کیا اچھی لگتی ہیں؟ لڑکیوں کو ڈال اچھی لگتی ہیں، اس کو کپڑے اچھے لگتے ہیں، اس کو برتن اچھے لگتے ہیں۔ قدرت نے مرد اور عورت کو فزیکلی، مینٹلی اور سوشلی بالکل الگ الگ بنایا ہر اعتبار سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کے حصے کے کیا کیا کام ہیں اور عورتوں کے حصے کے کیا کیا کام ہیں۔ لیکن انسان مرد اور عورت کی برابری سے یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو وہ سارے کام کرنے چاہیے جو مردوں کے حصے کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی عورتیں جو ہیں وہ بچے بھی جنیں، اس کا دکھ بھی جھیلیں، اس کو برداشت بھی کریں، بچوں کی پرورش بھی کریں، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی کما کر لائیں، ساتھ ساتھ آپ کی فیکٹریاں بھی چلائیں، اور ساتھ ساتھ جب وہ ڈیوٹی پر جائیں تو آپ کا کھانا بھی تیار کر کے جائیں، آپ کی سیوا بھی کریں، اور گھر آنے کے بعد جو ہے صاف صفائی کی ذمہ داری لیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی برابری ہے؟ بیچاری عورتیں یہ ظلم اور ناانصافی برداشت ہی نہیں کرتی، بلکہ لڑ جھگڑ کر، بلکہ خوشی کے ساتھ اس ظلم کو اپنے اوپر لینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ آزاد خیال لوگوں نے اس کی اس ذمہ داری کا مذاق اڑایا جو اس کو نیچر نے دے کے بھیجا تھا۔ آزاد خیال لوگوں نے گھر گرہستی کا مذاق اڑایا، آزاد خیال لوگوں نے خاندانی ذمہ داریوں کا مذاق اڑایا، اور مجبور ہو کر عورت ذات عزت کی تلاش میں ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو اس کے نیچر میں ہے ہی نہیں۔ عورت پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ نہ تو وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک سے کر پاتی ہے، اور نہ آپ کے حصے کا کام ٹھیک سے کر پاتی ہے۔ اگر بچوں کی پرورش ٹھیک سے کرتی ہے تو پیسہ ٹھیک سے نہیں کما پائے گی، اور اگر پیسہ ٹھیک سے کماتی ہے تو بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پائے گی۔ آپ اس کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس کے لیے اس کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ آپ اسے ایسے میدان میں کھینچ لاتے ہیں جہاں وہ مرد کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ آپ اسے فوج میں لانا چاہتے ہیں، آپ اسے راجنیتی میں لانا چاہتے ہیں، آپ بڑی بڑی فیکٹریاں اسے چلوانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں یہی ترقی ہے؟ آپ دیش کی ترقی کے جوش میں پریوار اور خاندان کی اہمیت بھول گئے ہیں۔ پریوار ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی پرورش کے لیے صرف کھانا پینا، کپڑا لتا یہ سب کافی نہیں ہے، بلکہ اچھی ممتا، اچھے وچار، اچھے اخلاقوں سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جس سے بچہ مہان بنتا ہے۔ اور جب ایسے مہان بچوں کی بھرمار اس دیش کے اندر ہوگی تو ذرا سوچئے اس دیش کی ترقی کا کیا عالم ہوگا۔ جتنے بھی مہان انسانوں کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ بنا اچھی پرورش کے مہان بن گئے تھے؟ ذرا سوچئے یہ پریوار، یہ خاندان، یہ فیملی سسٹم کتنا امپورٹنٹ۔ اس فیملی سسٹم کو سکون اور بھروسے کے ساتھ چلانے کے لیے اسلام نے حجاب کا ڈسپلن دیا ہے، تاکہ عورتیں یہاں کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وہ کارنامہ انجام دے سکیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا دھیان غلط دشاؤں میں نہ بٹے۔ دوستو، اگر ہم حجاب کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ Subscribe now and press the bell icon.